أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. الفرقان. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. یہ باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جمع کردہ روایات اس کتاب کی آخری حدیث اور آخری باب ہے، جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی میدان محشر میں ایک ترازو رکھیں گے اور اس ترازو کے دونوں پلے کے اندر ہر آدمی کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کو رکھ کر تولا جائے گا، اور اسی پر اس کے جنت میں جانے اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اعمال صالحہ بھاری پڑ گئے تو اللہ کی رحمت، اور اگر اعمال سیئہ بھاری پڑ گئے تو اللہ کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ اعمال صالحہ یا اعمال غیر صالحہ کی گنتی پر نہیں ہوگا، بلکہ عمل کے اندر انسان کے بوجھ کا ہونا اور اس عمل کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا حقدار بننا، اس کی بنیاد اللہ کے یہاں اس عمل کی قبولیت یا اس عمل کی مردودیت
اس انسان کے نیت کے اوپر موقوف ہوگی۔ عمل صالح کے اندر وزن جتنا حسن نیت ہوگا اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا، اور جتنی تعنت و سرکشی گناہ کے اندر آدمی کرے گا، آخرت سے غفلت برتے گا، اتنا ہی اس گناہ کے اندر بوجھ ہوگا، اور اس کا فیصلہ اس ترازو کے اندر عمل کو رکھنے کی بنیاد پر ہوگا۔ آپ کے اساتذہ نے اس گزشتہ ابواب کی بنیاد پر یہ بتایا ہوگا کہ یہ ابواب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ابتدائے اسلام کے اندر جو فرق باطلہ پیدا ہوئے تھے ان کی رد کے اندر ان ابواب کو لا کر رکھ رہے ہیں۔ کہیں معتزلہ اور خوارج ہیں، اس سے پہلے باب کے اندر جبریہ اور قدریہ کا مسلک سامنے رکھ کر پیش کیا گیا تھا۔ اسی طریقے کے اوپر اس باب کے اندر بھی معتزلہ اور خوارج کا رد ہے۔ جو اشکال تھا وہ یہ ہے کہ عمل ہو یا قول ہو اس کے اندر اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ جب جسم نہیں ہے تو ترازو کے پلے کے اندر دونوں کو رکھ کر تولا کیسے جا سکتا ہے؟ معتزلہ نے بھئی یہاں کوئی یا تو پنکھا چل رہا ہے یا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ کہاں سے ہوا آ رہی ہے؟ ذرا یہ نہیں یا باہر کیا وہ کیا مطلب ہے؟ تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ ترازو میں رکھ کر جس چیز کو تولا جاتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کا جسم ہے، اور اعمال یا اقوال کا کوئی جسم نہیں ہے تو پھر ترازو تولا کس طرح جائے؟ ترازو میں تولا کس طرح جائے گا؟ معتزلہ نے عقل کی بنیاد پر اس کو جو الفاظ کے اندر چیز ثابت ہو رہی ہے اس کا انکار کیا اور یہ کہا کہ اعمال جب تل نہیں سکتے تو اس ترازو کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جس ترازو کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے موازین کہہ کر کے، یہاں حقیقی ترازو مراد نہیں ہے، بلکہ دیکھو تصویر لے رہے ہیں، وہ کھڑا ہوا تصویر لے رہا ہے، یہ سب لوگ اسی لیے کھڑے ہیں وہاں۔ وہاں وہ لوگ کھڑے ہیں، ان کا کام ہی ہے یہی کر رہے ہیں، وہ جو وہ لوگ ہیں۔
موازین حقیقت میں ترازو نہیں ہے، بلکہ ترازو بول کر عدل و انصاف مراد لیا گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم میدان معاشر میں ترازو رکھیں گے اور ہر آدمی کے اعمال ترازو کے دونوں پلوں میں رکھ کر تولے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالی یہ بتلا رہا ہے کہ دنیا میں جس طرح فیصلہ چیزوں کو ترازو میں رکھ کر کیا جاتا ہے کہ برابر ہیں وزن کے یا نہیں ہیں، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالی کے دربار میں فیصلہ عدل و انصاف اور برابری کا ہوگا، فلا تظلم نفس شیئا، ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت یعنی ما انا علیہ واصحابی، جس کو جماعت کہا جاتا ہے، ان کے اپنے نظریے اور فیصلے کے خلاف تعبیر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ دیکھو مانتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، اور گول ٹوپی پہن رکھی ہے بے غیرت نے، اور یہ کر رہا ہے۔ آپ کسی استاد کو وہاں بھیجیے، کھڑا کیجیے اس کو، وہ کونے میں، یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہی میں ہے وہ آدمی، 2 3 4 ہے وہاں۔ এখানে কোনায় মেহরবানি করে একজন ওস্তাদ মোহতারাম চলে যাই এবং ওই জায়গাটা কন্ট্রোল করি, মেহরবানি করে এই গেটের কোনা দিয়ে এই কাজটা করছে। یہ کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی ترغیب کے اندر اس باب کو لے کر آئے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ واقعاتاً ایک ترازو ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی اس آیت کے سلسلے میں صحابہ کو جو علم دیا وہ ترازو ہی کا علم دیا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ترازو کے جس طرح دنیا میں 2 پلے ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، اور ایک لسان ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا پلہ بھاری ہے کون سا ہلکا ہے، یا دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح اس ترازو کے بھی 2 پلوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، اور یہی فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ انسان جنت میں جائے گا یا اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ یہی فیصلہ ہوگا کہ اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے یا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اسی کو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں 2 چیزیں ہیں۔ معتزلہ کا جواب ایک تو یہ وہ 70
بتاتا ہے کہ اللہ تعالی انہی اقوال اور افعال کو جو اس وقت ذی جرم نہیں ہے اور ان کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ میدان محشر میں ان اعمال کو جسم بنا دے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے، لیس شیء علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور اس کی نظیر حدیث میں آپ نے پڑھی ہوگی کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے، یعنی عالم برزخ میں، تو اس کے پاس اگر وہ مومن ہے، صاحب تقویٰ تھا، تو اس کے سامنے ایک بہت اچھی صورت آتی ہے، یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ میں نے تو تیرے جیسی بہترین اور خوبصورت صورت دنیا میں نہیں دیکھی تھی۔ تو وہ صورت کہتی ہے انا عملک الصالح، میں تیرے وہ اعمال صالحہ ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اللہ نے آج ان اعمال صالحہ کو ایک صورت دے کر کے تیری شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ قبر میں تیرا کوئی رفیق نہیں ہے، میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے دوسری صورت کہ اللہ تعالی اس ترازو کے اندر عمل نہیں بلکہ وہ فرشتوں کے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، یہ جو کرامن کاتبین فرمایا گیا دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر، جو اعمال صالحہ کا لکھنے والا ہے یا اعمال غیر صالحہ کا لکھنے والا ہے، ان کے جو اپنی کتابیں ہیں انہی کتابوں کو قیامت کے دن رکھ کر کھول دیا جائے گا۔ قرآن میں کہا گیا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابِ، الکتاب الف لام آیت کا وہی کتاب جو ان کی تیار کی ہوئی ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں، جو چاہے گا اللہ اس کو اختیار کر لے گا۔ اس لیے اس پر اعتراض کرنا یا اس کو نہ ماننا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے دیے گئے علم نبوت کے خلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت یہی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فیصلہ ترازو کے اوپر ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ انسان کے لیے اعمال و اقوال کی گنتی پر نہیں بلکہ ان کے وزن کے اوپر ہوگا۔ وزن عمل صالح میں پیدا ہوگا، جتنی نیت اچھی ہوگی، یعنی عمل کر رہا ہے اس عمل کی بنیاد
اللہ کی رضا ہوگی، جتنا اپنی نیت کے اندر عمل کرنے والا صادق ہوگا اتنے ہی جنت کا مستحق ہوگا، اور یہ اتنا بھاری عمل ہو جائے گا کہ بے شمار گناہ اس کے مقابلے میں ہلکے پڑ جائیں گے، اور جتنا گناہ عناد، سرکشی، اللہ سے دوری، جتنا آدمی کے سامنے ہوگی اتنے ہی اس کے گناہ کے اندر وزن بڑھتا چلا جائے گا، اور یہی آخرت میں اس کی محرومی کا سبب بن جائے گا۔ یہ اس باب سے متعلق چیز تھی بنیاد، جو روایت رائے ہیں وہ اسی باب میں جو دعویٰ ہے اس کی تائید کے لیے لائے ہیں، جس کے اندر 3 چیزیں ہیں اوصاف، ایسے 2 کلمے جو حبیبتان الی الرحمن، یہ ایک صفت ہے۔ دوسری صفت خفیفتان علی اللسان، زمین پر ادائیگی میں بہت ہلکے ہیں، اور تیسری صفت ثقیلتان فی المیزان، یہی اس دعوے کو جو ترجمۃ الباب میں کیا گیا تھا اس کو مزید مدلل کر رہی ہے، کہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے وزن کے اعتبار سے۔ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ جو معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ترازو اور وزن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی اپنی صفت عدالت کو تعبیر ان الفاظ سے کر رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ واقعتاً ترازو ہے جس کے اندر اس کے اعمال صالحہ کو وزن کس چیز سے پیدا ہوگا؟ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کی تسبیح و تحمید اگر حسن نیت کے ساتھ کی جائے گی تو یہ اتنی بھاری ہے کہ گناہوں کے انبار اور ڈھیر دوسرے پلے کے اندر ہلکے پڑ جائیں گے، اور اللہ کی تسبیح و تحمید ان کے مقابلے میں بھاری پڑ جائے گی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمے کا مقصد ہے، اور اس کو یہاں پیش کیا گیا۔ آپ حضرات نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین وقت یعنی جوانی کا ان علوم کے پڑھنے پر لگایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، انما الاعمال بالنیات، جس کا مقصد یہ تھا کہ آج تم ایسی کتاب کی بسم اللہ کر رہے ہو جس میں ہر چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے وابستہ ہے، اس لیے اپنے اس عمل کو کرتے ہوئے پڑھنے کے عمل کو
کرتے ہوئے سب سے پہلے آج اپنی نیت کو درست کر لو، تاکہ تمہاری یہ محنت جو تم کر رہے ہو اور سال بھر رات اور دن کرتے رہو گے عند اللہ مقبول ہو جائے۔ یہاں بھی اسی کو سوچنا چاہیے کہ یہ دو کلمے جن کو فرمایا جا رہا ہے ثقیلتان فی المیزان، ان کا میزان عمل کے اندر وزن دار ہونا، ثقیل ہونا، اس کا بھی توقف یہ بھی موقوف ہے حسن نیت کے اوپر۔ اگر نیت درست ہے، آدمی پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، تو اللہ اس کے اندر وزن کو پیدا کر دے گا، اور اس کا وزن اتنا ہوگا کہ ترازو کے دوسرے پلے میں قیامت کے دن ہمارے گناہوں کے ڈھیر اور انبار ان دو کلموں کے مقابلے کے اندر ہلکے پڑ جائیں گے، اور یہی چیز مومن کے لیے عذاب خداوندی سے نجات کی ثابت ہوگی۔ اس لیے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے، ذہن میں مضبوط بنا کر رکھنا چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کل کو ہمارے سامنے میدان محشر میں اللہ تعالی اپنی مخلوق کے سامنے ترازو میں رکھ کر ہمارے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دل اور دماغ سے کیے ہوئے اعمال کو رکھ کر تولے گا اور دیکھے گا کہ ان میں عمل ہے یا عمل نہیں ہے، یعنی اخلاص و للہیت تھی اس میں یا نہیں تھی، یہی فیصلہ ہوگا، اور اسی فیصلے کے اوپر انسان رحمت خداوندی اور عذاب خداوندی کا مستحق بنے گا۔ آپ حضرات نے اس کتاب کے اس آخری باب کو پڑھا۔ میں ایک بہت کمزور علم والا آدمی ہوں، بلکہ میں اپنے آپ کو علماء کی شمار اور قطار میں نہیں لاتا، اور یہ حقیقت ہے۔ مستحق آپ اس بات کے تھے کہ آپ کو جن اساتذہ نے سال بھر پڑھایا ہے، جس طرح چڑیا اپنے بچے کے منہ میں اپنی چونچ سے رزق پہنچاتی ہے، انہوں نے اسی طرح محنت کر کے تمام کتابیں آپ کو پڑھائی ہیں، تاکہ علم جتنا بھی آپ نے محنت کی وہ آپ کو ملا۔ یہی حضرات اس کے مستحق تھے کہ یہ آخری سبق پڑھائیں، لیکن یہ ایک دنیا کا رواج چل پڑا ہے کہ ختم بخاری کرنے کے لیے کوئی دوسرا آدمی آئے گا۔ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آئندہ ایسا نہ کریں آپ۔ اس لیے اہتمام دعا کا کیا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے جن کو اہل اللہ یا اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ ختم بخاری پر جو وقت ہوتا ہے وہ وقت مستجاب ہوتا ہے۔
اللہ ختم بخاری پر دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے ارباب مدارس اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلے تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر مدرسے کا کوئی محسن کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا تھا تو وہ مدرسے والوں سے کہتا تھا کہ ختم بخاری کر کے میرے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ ہم نے دارالعلوم میں بھی دیکھا ہے کہ ختم بخاری ہوا کرتا تھا، 4 ورق کے 2 جلدوں کے اندر بنے ہوئے تھے جو طلبہ میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، اور وہ دارالحدیث میں بیٹھ کر پوری بخاری پڑھتے تھے، اس کے بعد دعا کی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ آج سے 40-50 سال پہلے تک چلتا رہا، اب یہ سلسلہ نہیں ہے، اس لیے کہ طلبہ کا وقت بہت ضائع چلا جاتا ہے، اسواق نہیں ہو پاتے۔ اس لیے ختم بخاری کے موقع پر دعا مقبول ہوتی ہے، اور اکابر رحمہ اللہ کا دعا کا دستور تھا۔ آپ حضرات بھی دعا کیجئے